الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل أفضل الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل امام الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعل خاتم الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی خلق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وجعل شفیع المذنبین. الحمد للہ الذی خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعل شافعا. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والشمس والقمر والجنة والنار. الحمد للہ الذی خلق كل شيء والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس طرح خوشی کا ایام آنا اسی طرح جھوم جھوم کے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حمد و صلوات کے بعد اس کا موضوع ہے قرآن مقدس کی روشنی میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اللہ جل جلالہ نے خود پڑھا تھا، اور میلاد کے جو شرکاء تھے وہ صرف انبیاء اور رسول کی جماعت تھی. اصل میں روز میثاق یہ روحانیت اور باطنیت کی دنیا میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا تھا، حتیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی یہ ظاہری وجود عطا نہیں فرمایا گیا تھا. اللہ کریم نے اس وقت 2 محفلیں سجائی تھیں. کتنی تھیں؟ 2 محفلیں سجائی تھیں. آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے نزدیک میلاد مصطفیٰ بس اتنا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور خوشی سے مسلمان اس کو سن لیں. اسی کو ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں میلاد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے؟ ذکر خیر کیا جائے، اور ثواب کی نیت سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو باقی سننے والے ایک کرنے والا باقی. یہی میلاد مصطفیٰ ہے، یہی میلاد ہے. اور اگر لوگ جو کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، استغفر اللہ العظیم،
اگر تمہیں لفظ میلاد، مولود اور ولادت کے معنی کی توفیق ہوئی ہوتی، اگر باقی کچھ بھی تم نہ جانتے پوری شریعت میں، صرف میلاد، مولود، ولادت، یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اس طرف میلاد کے شعبے میں، اگر تمہیں اسی کا معنی ہی پتہ چل جاتا نا تو رب کعبہ کی قسم ہے تم میلاد کو کچھ تو کہتے، کم از کم اس کو بدعت، حرام یا شرک کے فتوے نہ دیتے۔ کیوں؟ یار شرک تو اس وقت ہو، شرک کا معنی ہے اللہ سے برابری، اللہ سے میلاد، ولادت، مولود، اللہ سے برابری تو تب ہو جب ہم کہیں کہ اللہ بھی کسی فلاں عورت سے معاذ اللہ فلاں دن مبعوث ہوا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ وہ کائنات کا سب سے بڑا مشرک ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے بھی کسی عورت سے جنم لیا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے مسلک کے تمام سنیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ کریم ظاہری طور پہ جب تشریف لانے لگے تو سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے ہی تشریف لائے، باقاعدہ وہ ولادت کا ظاہری سسٹم پورا کیا گیا، حمل کی حالت میں رہے، پھر تشریف لائے۔ یار رب وہ ذات ہے جس کی طرف اس چیز کی نسبت کرنے سے بندہ مشرک بن جائے، اور مصطفیٰ کریم کے تو گیت گاتے ہوئے ہم کہتے ہیں قالت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا خارج منی نور امتلأت الارض نورا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے مبارک پیٹ سے تشریف لائے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں مصطفیٰ کریم بڑے اونچے ہیں، بہت شانے ہیں، بڑے مقام ہیں، لیکن یاد رکھنا خدا کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ ایک ہستی اپنی ماں کے پیٹ سے ظاہری طور پہ صحیح تشریف لا رہی ہے، میلاد، مولود، ولادت یہی ہے نا۔ کتنا جاہل ہے وہ شخص جو حضور کے کائنات میں تشریف لانے کو ہی بدعت، حرام اور شرک کہہ دیتا ہے، حالانکہ آپ کا کائنات میں آنا ہی تمام بدعات کو ذبح کرنا تھا، تمام شرکوں کو پکڑ کے جہنم رسید کرنا تھا، اور تمام حرام کاموں کے خلاف ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زبان مبارک سے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لوگوں کو حراموں سے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ پھر ایسا روکا کہ وقت نہیں ہے کہ جن کو ڈائریکٹلی روکا تھا پھر وہ رکے کیسے تھے؟ اور لوگ کہتے ہیں جی میلاد ہی حرام ہے۔ ذکر مصطفیٰ اور آپ کی آمد میلاد ہے، پاک ہے۔ آپ کا دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ گر ہونا اور آپ کا ذکر پاک کرنا، آپ کا ذکر پاک کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے وہ قرآن کو لیتا ہے نا الحمد سے اور پہنچتا ہے والناس تک، وہ کہتا ہے یار یہ عجیب لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کے ذکر کو شرک اور بدعت اور حرام کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، پورا قرآن ہی مصطفیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن ہے اللہ کا کلام، اور قرآن ہے اللہ کا کلام، گویا رب ذکر مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ عجیب حالت ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، پتہ نہیں۔ اور یہ صرف 50، 60 اور 70 سال پیچھے تک یہ کہانی جاتی ہے۔ جب اس سے پیچھے جاتے ہیں تو دونوں طرف یہی جملہ لکھا ہوا ملتا ہے، جو میلاد نہ منائے وہ رسول اللہ کا گستاخ ہوگا۔ ادھر بھی یہی لکھا ہوا، انہیں کہیں دعوت فکر دیں، تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ جب حرمین شریفین کے 36 مفتیوں نے دیوبندیوں اور وہابیوں کی طرف ہندوستان میں خط لکھا تھا کہ تمہارے بارے میں یہی باتیں پہنچی ہیں، اس خط میں ان سے چند سوالات ہوئے تو آج تک ان کی طرف سے جو جواب گیا تھا ان کے مکتبوں سے وہ کتاب چھپتی ہے، آج تک
اس میں ایک سوال تھا، کیا آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد منانے کو بدعت، حرام اور شرک سمجھتے ہو؟ تو ان کے بڑوں نے جواب لکھا تھا، جب اعلیٰ حضرت نے وہاں جا کے کہا تھا ایسے لوگ بھی انڈیا میں پیدا ہو گئے، ہندوستان میں، انہوں نے پھر ان پہ مختلف سوالات، ان میں ایک یہ تھا، انہوں نے آگے جواب لکھا، وہ کون سا مسلمان ہو سکتا ہے جس کو اپنے حبیب کی آمد اور ولادت اور میلاد پہ خوشی نہ ہوتی ہے؟ یہ جواب آتا ہے تمہارے بزرگوں کے۔ 50 سال گزرے ہیں تو تم نے اپنا دین ہی چینج کر لیا۔ 60 سال کے بعد جو دین تبدیل ہو جائے، آپ سے میں پوچھتا ہوں اس دین میں کوئی حقانیت ہو سکتی ہے؟ جو ہر 50-60 سال بعد نیا رخ استعمال کر لے، اوے دین وہ ہوتا ہے جو جب سے چلے جب تک جائے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اسی طرح رہے، اور یہ دین وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے سیکھ کے ہمیں ادا فرمایا ہے۔ ہماری کتابوں سے کوئی ایک تبدیلی تو دکھانا کہ 1300 سال پہلے تم کہتے تھے میلاد جائز ہے، پھر 1200 سال بعد تم نے لکھا میلاد جائز نہیں ہے، پھر 1000 سال پہلے تم نے لکھ دیا میلاد جائز ہے، پھر 900 سال بعد تم آگے جہاں جی جائز نہیں ہے، پھر 600 سال پہلے تم نے کہہ دیا نہیں جی جائز ہے۔ اللہ کے فضل سے جب سے قرآن آیا اور قیامت تک مسئلہ کے حقہ کا ایک ہی طرح امتیاز ہے، میلاد جائز تھا، ہے اور رہے گا، یہ رب کی سنت تھی، ہے اور رہے گی، اور جو اس سنت کو اپنائے وہ رب والے تھے، وہ رب والے۔ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران، سورہ آل عمران پہلا جلسہ جو ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ کس چیز کا ذکر ہوا تھا؟ توحید کا ذکر پاک ہوا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا الستو بربکم، قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، اس جلسے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ الستو بھی تمام اولین و آخرین، ان میں عیسائی بھی تھے، توحید کے جلسے میں یہودی بھی تھے، الغرض قیامت تک جتنے کفار آنے تھے وہ تمام کے تمام اللہ نے روحانیت کی دنیا میں سامنے رکھے اور ان سے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ اے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور پھر وہاں تمہاری آزمائش کروں گا، جو یہاں کہہ رہے ہو کیا وہاں بھی اسی پہ چلو گے؟ قالوا بلا، سارے وہاں بولے تھے کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا۔ توحید کا جلسہ اتنی بات پہ ختم ہو گیا، اتنی بات پہ۔ اب جلسہ میلاد مصطفیٰ آ گیا، اب جلسہ میلاد مصطفیٰ، اب جلسہ ذکر مصطفیٰ، اب جلسہ اوصاف مصطفیٰ، اب جلسہ نعت مصطفیٰ، اب جلسہ توقیر و تعظیم و ادب و احترام مصطفیٰ آ گیا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے توحید کے جلسے میں ہندوؤں کو بھی شرکت کی دعوت تھی، ان کو بھی سامنے کھڑا کیا گیا باطنیت کی دنیا میں۔ توحید کے جلسے میں سکھ بھی تھے، توحید کے جلسے میں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، جناب والا دہریے بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ پوچھنا رب کے قرآن سے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو کیا یہ سارے تھے؟ قرآن کہتا ہے نا نا، جب توحید کا جلسہ تھا تو سارے ہی تھے، جب ذکر مصطفیٰ کا جلسہ آیا تو رب کی ذات اور صرف انبیاء اور رسول تھے، اور کسی کو رب نے آنے ہی نہیں دی۔ کیوں یا اللہ، کیوں مالک؟ جب تیرا ذکر ہے، تیری توحید کا کہا جا رہا ہے تو سب آئے ہوئے ہیں۔ جب تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے تو نہیں کرنا ہے، قرآن ہے، میں پڑھنے چلا ہوں ابھی۔ مولا یہ تو بتا کہ اب صرف انبیاء ہی کیوں رکھے ہیں اس محفل میں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، العاقل تکفیہ الاشارہ، فرمایا بتانا چاہتے ہیں توحید کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے، ہندو بھی کر جائے گا، توحید کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے
سکھ بھی کر جائے گا۔ قرآن اس پہ گواہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا نا ان بے ایمانوں سے پوچھیں جو بتوں کے پجاری ہیں، بتاؤ نا یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے؟ تو وہ سامنے سے کہتے اللہ نے بنایا۔ اللہ کے حبیب کو اللہ فرماتا محبوب ان بے ایمانوں سے پوچھو جو بتوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، بتاؤ نا یہ شمس قمر، یہ آسمان، یہ جنت، یہ فلاں فلاں، یہ درخت، یہ شجر، یہ زمین، یہ نباتات، یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے اللہ۔ فرمائے یہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا ذکر کر لیا کریں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی نا، ان سب کو اس لیے نکال دیا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ میں کر رہا ہوں اور انبیاء سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ مصطفیٰ کا ذکر جیسے کرنے کا حق ہے صرف وہی کر سکیں گے جو ایمان کی دنیا میں پکیزہ لوگ ہوا کریں گے۔ آؤ قرآن سے پوچھنا، قرآن پڑھتے ہیں؟ تانے نہ دو کہ سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ سنیوں کا سارا مسئلہ کہ اللہ کے فضل سے قرآن کی روشنی میں ہے۔ آنا تو میدان میں تو بتانا، میں لا علم لوگوں کا ذمہ دار مسلک نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے مسلک میں جو لا علم قسم کے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہمارا مسلک ان کا ذمہ دار، وگرنہ تیرے مسلک میں شرابی موجود ہے، سمجھا رہا ہوں سر، تیرے مسلک میں زانی موجود ہے، تیرے مسلک میں سود خور موجود ہے، ہر مسلک میں ہوتے ہیں۔ میں تو صرف سمجھا رہا ہوں۔ ہمیں کہتے ہیں تمہارے مسلک والے سجدے کرتے ہیں درباروں پہ، میں نے کہا رب کی اس پہ لعنت اترتی ہے، اہل سنت کا یہ مسلک ہے۔ جب مصطفیٰ کریم فرمائیں میرے دربار پہ آ کے بھی تم سجدہ نہیں کر سکتے، تو مصطفیٰ کے کسی غلام کے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا؟ ایک جاہل بندے کا ضامن میرا مسلک ہے، ورنہ تیرے مسلک میں سود خور نہیں ہے، تیرے مسلک میں شرابی، زنانی، زانی، چور، ڈاکو، قاتل نہیں ہے، تو پھر کیا کہیں تیرا مسلک شراب کی اجازت دیتا ہے؟ میں نہیں کہتا، کیونکہ میں انصاف پسند بندہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے تیرا مسلک میں شراب حرام ہے، مجھے پتہ ہے تیرے مسلک میں سود حرام ہے، مجھے پتہ ہے تیرے مسلک میں رشوت۔ میری تو یہ عادت ہی نہیں، کیونکہ میرے مسلک نے مجھے یہ سکھایا ہے جہاں جو ہو صرف وہی بیان کیا جائے، ڈنڈی سے کام نہیں لے سکتے تو۔ میں تو الحمدللہ تیرے اوپر الزام ہے، تو کیا تیرے ان جاہلوں کی وجہ سے کوئی کہہ سکتا ہے تیرے مسلک میں سود حلال ہو گیا؟ تو اسی طرح ہمارے مسلک میں جو لا علم ہے، وہ جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کو بدنام نہ کیا کرو۔ ہمارے مسلک کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان عظام ہیں، ان سے جا کے پوچھو، اللہ کے فضل سے اس طرح کی کوئی چیز بھی ہمارے مسلک میں جائز ہے؟ یہ تم نے خامخواہ الزام ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیا ہے نا قرآن میں، وَإِذْ اذْكُرْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیارے حبیب، آپ اس وقت کو ذرا یاد تو کریں نا۔ میں اس کی بہت ساری مفسرین نے تفاسیر بیان کی ہیں، عربی مفسرین نے۔ جس تفسیر کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا مولا کائنات سے مروی ہے۔ دیکھ تو سی ہم کیسے راوی لاتے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے۔ مولا کائنات کو دیکھ تو جنہیں مصطفیٰ کریم فرمائے، اور جو سادہ لفظ میں جو مجھے اپنا آقا و مولا مشکل کشا مانتا ہے نا، اس پہ لازم ہے کہ مولا مرتضیٰ کو بھی اپنا مشکل کشا مان لے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے یار، ایسے عظیم ترین سپہ سالار، ایسے عظیم ترین مصطفیٰ کریم کے سیاپی، خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ، ان کی تفسیر یہ آیت کی روشنی میں۔ اور اگر ظاہر وقت کی کمی کی وجہ سے میں کتنی تفاسیر یہاں لا سکتا ہوں، میں تو دیکھ کے ہی آ سکتا ہوں نا۔ اگر کوئی کہے آپ ہمیں اس مضمون پہ عربی زبان میں، اردو والوں کو چھوڑ دیں، نہ آپ لیں نہ میں لیتا ہوں، عربی زبان میں 20 تفسیریں دکھاؤ، فقیر تجھے 20 تفسیروں میں اپنا یہ مدعا ثابت کر کے دے گا۔ اگر تو کہے 50 عربی تفسیروں سے دکھا، اللہ کے فضل سے میرے مسلک کی حقانیت ہے مسلمانوں، ہم 50 عربی تفسیروں سے یہی تفسیر بیان کر دیں گے جو آپ سن رہے ہیں کہ میلاد کا جلسہ رب نے سجایا ہوا ہے، پڑھنے والا رب ہے، سننے والے رب کے تمام نبی ہیں، اور روحانیت اور باطنیت کی دنیا میں
ابھی تک ظاہری طور پہ کسی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اے محبوب پیارے ذرا یاد کریں، وَإِذْ اذْكُرْ یا رسول اللہ، آپ یاد فرمائیں اس وقت کو، کون سا وقت تھا، کیا ہو رہا تھا؟ آخذہ جب لیا تھا اللہ نے میثاق النبیین، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، ایک ہوتا مطلق وعدہ ہے، ایک ہوتا پکا وعدہ۔ انبیاء اور اللہ کے مابین جو وعدہ ہو تو ویسے ہی پکا ہے، کیونکہ میں اور آپ تو وعدے سے پھر سکتے ہیں، رب کا ولی نہیں، رب کا نبی کسی صورت میں اپنے وعدے سے بھلے پوری جان ہی چلی جائے وہ دے دیتے ہیں، وعدے کی مخالفت ہے۔ رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھ لوگ بھی اتنے پکیزہ ہیں، پھر بھی میں نے پکے وعدے والی بات کی ہے ان سے۔ لینے والا کون ہے وعدہ؟ بلند آواز، مزید بلند آواز۔ لیا کن سے ہے؟ یہ صرف قرآن، النبیین، انا سورہ بقرہ آیت نمبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، پوری جہاں میں قرآن موجود ہے، جا کے دیکھ لیں۔ مسئلہ کہ وہ جو ہر جگہ ہی اپنا ذکر خیر منواتا ہو، یہ نہیں اپنے ادارے میں بیٹھے تو ٹھیک ہے، آگے جائیں تو پھر زبان بھی باہر نکل ہے، سر نیچے جھک جائے، اس مسلک پہ لعنت بھیجو جو کسی کے سامنے جائے تو بندے کو شرمندگی کا اظہار ہو۔ اللہ کے بندوں مسلک وہ ہوتا ہے جو اپنوں میں بیٹھا ہو تو تب بھی سر چڑھ کے بولے، جو غیروں کے پاس چلے جاؤ تو تب بھی سر کے اوپر سے آ کے لتر لگا کے بولے، ہاں میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں۔ اللہ کے فضل سے آپ سب کا مسلک اسی درجے کا ہے، جہاں مرضی اس کو لے کے جا، سر کے اوپر سے جوتے برساتا ہے دوسروں کے، کہتا ہے عقل کر۔ مسلک حق کا یہی ہے جس پہ اہل سنت چل رہے ہیں، جس پہ اہل سنت چل رہے ہیں۔ اللہ وعدہ لینے والا ہے، اور کین سے لیا ہے؟ کیا لیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وعدے کا مضمون کیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے شیش علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ النبیین کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اکیلا نبیین ہی کافی تھا، رب نے الف لام بھی ساتھ لگا دیا۔ الف لام بھی، اس کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ النبیین ہر بدھو کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی کانا مانا کلا ہو کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ النبیین فرمایا ان نبیوں کی بات ہے جن کو رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جن کو رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ النبیین کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم کی ذات سے پہلے تک جتنے بھی رب نے نبی بنا کے بھیجے ان سب سے رب نے یہ وعدہ کیا لیا؟ لما آتیتکم، فرمایا میں تم سب کو کتابیں بھی دوں گا، شریعت دوں گا، دین دوں گا، مذہب دوں گا، من کتاب و حکمہ، کتب دوں گا، دین دوں گا، شریعت دوں گا، حکمت دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ، دب کے بولو، قرآن ابھی بولے گا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یہی ہے نا۔ اب دیکھنا اس دن رب بھی یہی فرما رہا ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے گی۔ جا یا جی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، پھر تمہارے پاس تشریف لائے گا رسول۔ اب کون سا رسول؟ فرمایا مصدق، اے انبیاء رسول کی جماعت، وہ ایسا پیارا رسول تشریف لائے گا جو تم سب کی تصدیق کر دے گا۔ آج میں آدم علیہ السلام کو نبی صرف اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہے۔ آج میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا نبی اس لیے مانتا ہوں، ان کی ماں کو پاک دامن اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو پاک بنایا اور عیسیٰ کو اپنی خاص بندوں میں نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے مان لیا۔ فرمایا مصدق، تمہاری نبوت کی تصدیقیں کرنے والا مصطفیٰ ہی ہے۔
تمہاری نبوت کو پکا کرنے کے لیے کیا آخر قیامت تک ہر بندہ جو رہنا چاہے گا مسلمان اس کو تمہیں نبی ماننا ہی پڑے گا. تو اس پہ مہر کس کی لگے گی؟ مہر مصطفیٰ لگے گی. مہر فرمایا نہ لگی تو پھر نظام فارغ. آ رہا ہے قرآن میں آ رہا ہے. ثم جاءکم، پھر تمہارے یہاں میرا رسول تشریف لے آئے گا، پھر آمد مصطفیٰ ہو جائے گی، پھر ولادت مصطفیٰ، پھر مصطفیٰ کریم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے. کون فرما رہا ہے آمد مصطفیٰ ہوگی؟ کون فرما رہا ہے؟ بولو نا ذرا بلند آواز سے بولو نا. کس کتاب میں فرما رہا ہے اور کس جلسے میں فرما رہا ہے؟ جہاں سارے نبی بیٹھے ہیں. کس جلسے میں فرما رہا ہے؟ تو پتہ نہیں اور میلاد کا ذکر کیا ہوتا ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول تشریف لے آئے گا. مصدق، وہ تم سب کی تصدیق کر دے گا کہ یہ جتنے سچے ہیں وہ یہ ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ یہ ہیں. گویا رب نے قرآن میں ہمیں معیار دیا. کسی نبی کے سچا اور جھوٹے ہونے کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے. مصدق، تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. جس کو مصطفیٰ فرما دیں یہ سچا ہے وہ سچا نبی ہوگا، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں یہ کذاب ہے. فرمایا اگر مسلمان رہنا ہے تو اس کو جھوٹا نبی ماننا پڑے گا. تو مرزا قادیانی کانے کو مصطفیٰ نے کذاب قرار دیا ہے. تو جس نے مسلمان رہنا ہے اس پہ فرض ہے وہ کہے مرزائی بھی کافر، جو مرزائیوں کو کافر نہ کہے وہ بھی. قرآن کہے فرمایا معیار کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ معیار آمنہ کا لال ہے. ان سے تصدیق کروا دو. جب فرما دیا میں وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین. تو اب جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کذاب ہی ہیں. فرمایا پھر رسول تشریف لائیں گے. یا لک، وعدہ کیا ہے؟ اب وعدہ شروع ہو رہا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے آدم اگر تیرے زمانے میں آ جائے نا، اپنی نبوت کے اعلان چھوڑ دینے، خود پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت کو کہنا ہے میرے کلمے چھوڑو مصطفیٰ کے پڑھو. میں ایک جملہ آخر میں بولوں گا. اے نوح، اگر تیرے زمانے میں ان کی تشریف آوری ہو جائے، ان کی ولادت، ان کا میلاد ہو جائے، ان کی مولود کا وقت آ جائے، اپنے کلمے پڑھانا، تو پھر نوح علیہ السلام بھی کیا پڑھیں گے؟ یہ اب آپ نے بتایا کرنا ہے. میں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتا چلوں گا کہ آپ کتنے ذوق سے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا میلاد سن رہے ہیں. اے شیش علیہ السلام یاد رکھنا، اگر تیرے زمانے میں میرے محبوب کے میلاد کا وقت آ جائے، جاءکم میلاد تشریف لائے، میرے محبوب کا وقت آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اپنے نبوت کے اعلان چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ مزہ نہیں آیا؟ کیا پڑھنا ہے؟ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کے زمانے میں ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، تشریف آوری مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، مبعوثات مصطفیٰ کا زمانہ آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سے یہ ہے وعدہ، یہ ہے وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ خود نبیوں کو فرمائے کہ مصطفیٰ کریم کے دین کی مدد کرنی ہے تو شرک نہیں بنتا. نہیں سمجھے آپ؟ کوئی نبی خدا تو نہیں ہے نا. ہمیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا شرک ہے، تو پھر رب پہ اور کیا فتویٰ جو خود فرما رہا ہے وَلَتَنْصُرُنَّ. میرے پاس تو وقت نہیں ہے قبلہ. لَتُؤْمِنُنَّ پہ بھی کلام ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ پہ یہ جو لام اور نون مشدد آ رہے ہیں ان پہ بھی پورا کلام ہے. یہ تو ہمارے پاس وقت جو نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم تو صرف نکل رہے ہیں کہ کسی طرح لفظ ہی ان کو قرآن کے سمجھ آ جائیں. صرف لفظوں تک بیٹھے ہم تو نہ تفسیر کی طرف گئے، نہ ان کے اندر جو باریک نقطے اللہ کریم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی ہم جا ہی نہیں سکتے، ورنہ کئی گھنٹے درکار ہیں. یہ اس ایک آیت پر اللہ کے حبیب کے عشاق نے پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. پوری پوری کتابیں اسی ایک آیت پر، میلاد مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ پر. وعدہ لے لیا،
قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ وعدہ قبول ہے؟ اقررتم، کرو گے اسی طرح؟ اپنی نبوت کا اعلان چھوڑنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یار۔ اپنی نبوت کے کلمے ہزاروں لاکھوں افراد پڑھ رہے ہوں اور بندہ آنن فانن اگر میلاد مصطفیٰ ہو جائے اور آنن فانن بندہ کہہ دے میری نبوت کے کلمے پڑھنا چھوڑو، اب وہ آگے جس کے صدقے مجھے نبوت ملی ہے، اب ان کی ذات پہ کلمہ پڑھو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اقررتم، کرتے ہو اس بات پہ اقرار؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا میرا یہ بھاری ذمہ، میرا یہ بھاری یہ وزنی وعدہ قبول کرتے ہو؟ قَالُوا اقررنا، قالو، تمام نبیوں نے عرض کی مولا ہمیں منظور ہے۔ اتنا کافی تھا نا؟ اسلوب دیکھیں، قالا، اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم آپ شیش کے شیش، آپ آدم کے، آپ نوح کے نوح، آپ ابراہیم کے ابراہیم، آپ موسیٰ کے موسیٰ، آپ عیسیٰ کے عیسیٰ، آپ شیش کے، آپ ہود کے، آپ صالح کے، آپ لوط، آپس میں دیکھو تو صحیح ذکر مصطفیٰ کتنا طویل ہو گیا ہوگا۔ توحید تھی، اتنا پوچھا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، فرمایا جاؤ۔ توحید کا جلسہ ختم، رسالت کا جلسہ شروع ہے۔ فرمایا فشہدوا، انبیاء کو فرمایا ایک دوسرے کے کل کو گواہی دینی ہے، اگر کوئی پھر گیا، اگرچہ نہیں پھر سکتا، نبی ہے، لیکن گواہی دینی ہے کہ اس نے کہا تھا میں صرف تیرے ہی محبوب کے چرچے کروں گا، اب آ گئے تو نہیں کیے، پھر ہوگا کیا؟ قرآن آ رہا ہے، فرمایا فشہدوا، بنتے ہو ایک دوسرے کے گواہ۔ اور حد ہو گئی، حد۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے پیغمبروں صرف تم میرے محبوب کی ولادت و میلاد و آمد کے چرچے اور گواہ نہیں ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، انبیاء کا رب بھی ولادت مصطفیٰ پر، میلاد مصطفیٰ پر، اس کائنات میں ظاہری جلوہ گری پر جتنے اقرار ہوئے انبیاء سے، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیوں یہ معاملہ بہت اونچا ہے، میں رب بھی اس میں گواہ بن گیا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی کیا ہوں؟ یا اللہ انبیاء تھوڑے تھے، تو خود بھی گواہ بن گیا۔ وہ معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا اور بڑا اہم ہے، جن کی خاطر ان سب کو بنایا ہے اس محبوب کے ذکر کی بات ہے، اس محبوب کے دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ گری کی بات، ثم جاءکم رسول، محبوب کی ولادت و میلاد کی بات ہے۔ فمن تولی بعد ذالک، آپ سے سوال ہے سارے نبی معصوم ہیں کہ نہیں؟ کسی نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ جو کہے ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک کم از کم وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرے وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی کی طرف گناہ کی نسبت ہو سکتی۔ اب اللہ کیوں فرما رہا ہے فمن تولی بعد ذالک؟ آپ کو پتا ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے، جس رب نے بنایا ہے انہیں اتنا بے مثل و بے مثال اور عیبوں سے پاک، اس رب کو پتا نہیں ہے؟ پتا ہے۔ اس پہ علماء نے کلام کیا، کہا جی پتا ہے، کہا جی تو یا اللہ پھر اس طرح کیا کیوں ہے کہ جو اپنے وعدے سے مکر گیا، فمن تولی بعد ذالک، جو اپنے وعدے سے مکر گیا، فرمایا بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ کریم کا ذکر اور کتنی اہمیت والا ذکر ہے، اگرچہ ان سے وعدہ خلافی کسی صورت ممکن نہیں، جیسے دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا ایسے ہی کسی نبی سے وعدہ خلافی ہو سکتی نہیں ہے، لیکن بتایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اتنا اہم معاملہ ہے میرے محبوب کے میلاد کا، میرے محبوب کی تشریف آوری کا، میرے حبیب کی دنیا میں ظاہری جلوہ گری کا، جن سے ہو نہیں سکتا وعدہ خلاف، میں تو ان کو بھی فرما رہا ہوں فمن تولی بعد ذالک، جس نے اب اس کی مخالفت کی فاولئک ھم الفاسقون،
تو میں اسے نبوت بھی چھین لوں گا، اس سے اس کی شریعت بھی چھین لوں گا، اس سے اس کی رسالت بھی چھین لوں گا۔ مالک اتنا زبردست فتویٰ کہ نبوت بھی چھین لے گا۔ اگر تیرے حبیب کا ذکر نہیں کرے گا وہ نبی، اگر اپنے کلمے چھوڑ کے تیرے نبی کے کلمے نہیں پڑھے گا وہ نبی، اس سے رسالت چھین لے گا، اس سے نبوت چھین لے گا۔ مالک تو اس سے اس کا دین چھین لے گا۔ اتنا بڑا معاملہ، میں بڑا پریشان تھا۔ میں پہنچا ایک نبی کی بارگاہ میں، جناب عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں، مجھے وہاں سے پتہ چلا یہ جو فرمایا اصل وجہ تو یہ تھی۔ اصل وجہ تو کہ کیوں اتنا سخت فتویٰ دیا، کیوں اتنا سخت فتویٰ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سن لیتے ہیں، اتنا سخت فتویٰ کیوں ہے؟ اتنا سخت فتویٰ جناب عیسیٰ روح اللہ کی زبانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ ناراضگی بھی معاف، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی کہہ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آج تک ان کی انجیل میں ایک خاص قسم انجیل ہے جس میں یہ عبارت موجود ہے، آج تک کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیسا مبارک وقت ہوگا، وہ کیسا مبارک جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا، جب وہ دنیا میں محبوب دنیا میں تشریف لائے گا۔ یقین جانو، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یقین جانو میں نے اس حبیب کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا، تیرا بدھاڑ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے قابل ہو۔ انبیاء سے پوچھنا جنہوں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جب وہ آ رہے ہوں گے تو کیسا مبارک وقت ہوگا۔ جب آئے تھے پھر مبارک وقت دیکھا نا دنیا نے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش کو 650 سال پہلے کے پیغمبر ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے، کہہ رہے کتنا مبارک وہ وقت ہوگا جب وہ حبیب تشریف۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں، فرمایا میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے۔ کہا جی میں نے ان کی تعظیم بھی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان میں نے ان کی تعظیم بھی کی ہے۔ جملہ غور سے سننا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون کو سمجھنے کے لیے مجھے ادھر آنا پڑا۔ جملہ غور سے سمجھنا، فرمایا میں نے انہیں دیکھا بھی ہے، میں نے ان کا ادب بھی کیا ہے، ان کی تعظیم بھی کیا ہے، ان کی توقیر بھی کیا ہے، ان کا احترام بھی۔ اور جس نبی کا احترام و تعظیم عیسیٰ جیسا پیغمبر کر رہا ہے، پتہ نہیں تو کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کی جائے تو بندہ ہی مشرک بن جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رب کے بعد سب سے زیادہ تعظیم مصطفیٰ کا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے ان کی، آگے کہہ رہے میں نے روحانیت کی دنیا میں سوال کیا سمجھانے کے، کیا صرف آپ نہیں دیکھا ہے اے پیارے عیسیٰ؟ کیا صرف؟ فرمایا نا، جس طرح انہیں ہر نبی نے دیکھا ہے۔ او جلسہ جب ہوا تھا، جس طرح انہیں ہر نبی نے دیکھا ہے۔ اب جملے سننا، اس کی مبارک طیب طاہر روح کو جس نبی نے دیکھا، رب نے ان کی زیارت کے صدقے اس شخص کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں سکے آپ یا مجھے سمجھانے کا انداز نہیں آ سکا۔ اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں جس نبی نے آقا دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا کی ہے؟ زیارت کی ہے۔ کہا کہ ان کی زیارت کرنے کی برکت سے، ان کو دیکھنے کی برکت سے رب نے اس شخصیت کو کیا عطا فرما دی ہے؟ نبوت عطا فرما دی ہے۔ اور جب میں نے انہیں دیکھا تو میری روح کو سکون آیا۔ اے پیارے عیسیٰ کتنا سکون آیا، کتنا مزے لوٹے
جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ پاک پیغمبر تو ویسے ہی سکون میں ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے افراد بیٹھے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے آپ کو؟ پرہیزگار متقی بندہ ہی سکون میں ہوتا ہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر یہ جملے فرما رہا ہے، فرمایا کہ میں نے جب انہیں دیکھا سکون اتنا ملا کہ میری روح، میرا قلب سکون سے بھر گئے، یہ کہتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پھر یہ جملے بول دیے، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اور ہائے ہائے، کاش کے لوگوں کو مصطفیٰ کا مقام سمجھ آ جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور رسولوں میں پھر اولو العزم 5 ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا میں نے یہ جملے بولے، اور کاش کہ اللہ مجھے، کون فرما رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، کاش کہ اللہ مجھے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے تسمے باندھنے کے قابل ہی بنا دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، جس حبیب کو دیکھ کے روح بھر گئی ہے سکون سے، تجھ سے تیرا نبی عیسیٰ دعا کرتا ہے، بس مجھے اتنا ہی بنا دے کہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین سے جو نلین لگنے ہیں، یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ کی خواہش ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے نلین کے تسمے باندھنے کی اجازت ہے۔ کچھ رہ گیا ہے پیچھے؟ پیغمبر جن کے مبارک نلین شریفین کے تسمے باندھنے کے لیے رب سے التجائیں کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، مالک مجھے یہ اعزاز عطا فرما دے۔ یہ کلمات دیکھیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اور وہ مجھے، یعنی اللہ مجھے آپ کے نلین شریفین کے تسمے مبارک باندھنے کے قابل ہی بنا دے۔ کیا سمجھے؟ کاش کہ میرا رب میری یہ خواہش پوری کر دے، کاش کہ میرا رب میری خواہش، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہو گئے، اتنی بڑی خواہش، فرمایا کیونکہ اگر مجھے یہ مرتبہ رب عطا فرما دے۔ کون سا؟ نہ گھبرائے کاری یار، بندہ گھبرائے تو تب جب اس کے پاس سامنے کوئی حوالہ نہ ہو۔ فقیر تیرے سامنے کتاب سے مجھے زبانی بھی آتا تھا، اس لیے میں نے فوراً کتاب کھولی، پڑھ کے تجھے سنا رہا ہوں یار۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کتنے انبیاء، بس وہ آخری بات وہی ہوگی۔ اب مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر عیسیٰ علیہ السلام، اور کس انداز میں؟ کاش کہ میرا رب مجھے ان کے مبارک نلین کے تسمے، کیونکہ یہ مرتبہ اگر میں پالوں، کون سا؟ تو میں رب کا ایک بڑا نبی بن جاؤں گا۔ پہلے بھی تو آپ بڑے ہی ہیں، لیکن بڑوں کو ہی بڑوں کا پتہ ہوتا ہے نا، بڑوں کو ہی بڑوں کا، چوڑے چمار کو کیا پتہ کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی لیے ان بیچاروں کی زبان سے کبھی کوئی جملہ ہی نہیں نکلا، کیونکہ وہ ہیں چوڑے چمار۔ اتنا بڑا نبی ہو کہ آخر کوئی شان دیکھی ہے نا مصطفیٰ کی، وہ میلاد سنا تھا نا، اور رب احکم الحاکمین سے کہا کہ اگر مجھے رب یہ میری خواہش پوری کر دے کہ میں مصطفیٰ کے نلین کے تسمے باندھنے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، تو پھر میں اپنے آپ کو ایک بڑا نبی سمجھوں گا۔ اور جن کے تسمے باندھنے سے نبی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ذرا سوچ تو صحیح، جنہوں نے ان کے نلین شریفین کو اپنے سینے پہ لگا کے 10 سال خدمت مصطفیٰ کی ہو، جناب انس بن مالک جیسی ہستیاں رب کے ہاں کتنا اونچا
انس بن مالک کی ڈپٹی تھی، سرکار کے نلین اٹھاتے ادھر لگا دے، سرکار جب کہیں تشریف لے جاتے فوراً آگے رکھتے، سرکار پہن لیتے، پھر کہیں بیٹھنا ہوتا اٹھا لیتے اور سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے، ایسے ہی وہ نہیں شرم کرتے تھے لوگ کیا کہیں گے، سرکار کے پاؤں مبارک کے جوتے اور نلین شریفین طیبین طاہرین شافعین، جو لگتا ہے فتویٰ لگا لیں، اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کریم کے نلین شریفین کا اگر ایک چھوٹا سا سب سے باریک دھاگا بھی کسی کو میسر آ جائے بغیر حساب کے جنت اس کی پکی ہو جائے، اس لیے کہا ہے شافعین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بہت بڑا کیا بن جاؤں اور خدا کی ایک مقدس ہستی بن جاؤں گا، پہلے بھی اتنے اونچے ہیں، کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو ان کو ایسا دیکھا ہے جیسا بنایا گیا ہے، تمہیں کیا پتہ وہ کتنے اونچے ہیں۔ تو جب میں نے اس روایت کو پڑھا نا مجھے پھر یہ بات سمجھ آئی، اللہ نے فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جس نے بھی اس وعدے کی خلاف ورزی کی، حالانکہ نبی خلاف ورزی جیسے دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی سے وعدہ خلاف بھی، یہ صرف ہمیں سمجھایا گیا کہ کتنا اونچا مقام ہے میلاد مصطفیٰ کا، کتنا اونچا مقام ہے تشریف آوری مصطفیٰ کا، کتنا اونچا مقام ہے اس کائنات میں ظاہری طور پہ مصطفیٰ کی جلوہ گری کا۔ اور دیکھ تو سی سنی، تو جتنا مرضی رب کا شکر ادا کر، اتنی اونچی ہستی کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق رب نے تجھے ہی بخشی ہوئی ہے نا، پھر بھی تو اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو نا انصافی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ تو پھر ان سے نبوت بھی واپس لے لی جائے گی، نبوت بھی واپس لے لی جائے گی، رسالت بھی واپسی لے لی جائے گی، ان کا کوئی منصب جو اس وقت اللہ کے یہاں ہے وہ باقی، بولو تو صحیح، میں خود کہہ رہا ہوں، کہاں سے ذکر کیا، میلاد چلا آ رہا، اسی پہ کلام کیا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے، جناب مولا کائنات سے روایت کرتے ہوئے، یہ وعدہ کر کے انبیاء اپنے زمانے میں آتے رہے، سب سے پہلے رب نے پڑھا، اب آدم علیہ السلام کائنات میں آ گئے، انہوں نے اپنی قوم میں اعلانات کیے، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، فلاں دن آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب سے کیا کر کے آیا ہوں، تم بھی کرو، اپنی قوم کو بھی جا کے بتانا، اپنے اپنے علاقے میں بھی جا کے، کہ جب تمہارے نبی نے یہ وعدہ کیا تو تم تو میرے بھی امتی ہو۔ آدم علیہ السلام نے ولادت مصطفیٰ کا جلسہ قائم کیا، نوح علیہ السلام نے ولادت مصطفیٰ کا جلسہ قائم کیا، ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ قائم کیا، جناب موسیٰ نے، جناب لوط نے، جناب شعیب نے، جناب صالح نے، جناب ہود نے، جناب عاد، سب نے، مولا کائنات فرماتے سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں یہ اعلانات کرواتے تھے، اپنے غلاموں سے جاؤ اعلان کرو قوم کو فلاں دن مصطفیٰ کی آمد کے ذکر کا جلسہ سجایا جائے گا، اور صرف ایک مرتبہ ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے جلسے سجاتے ہوئے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مصطفیٰ کے آمد کا جلسہ پڑھا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس کی زبانی سننا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد اِلَىٰ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ سارے انبیاء علیہ السلام میرے آقا کریم کی آمد کی تشریف آوری کا ذکر کرنے کے لیے جلسے سجاتے رہے، جلسے صرف سجاتے رہے، کہا نہیں تَتَبَاشِرُ بِهِ، ان کی ولادت کے جلسے جا کے تَتَبَاشِرُ بِهِ، ان کے میلاد کی وجہ سے بھی، ان کے میلاد کی وجہ سے وہ خوشیاں بھی مناتے رہے، وہ خوشیاں بھی، وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ، اور جب کبھی مشکل پڑ جاتی تھی کہیں ان کو اپنے نبیوں سے سن رکھا تھا کہ ہمیں بھی کلمہ چھوڑنا پڑے گا اپنا اور ان کی ذات پہ پڑھنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تَسْتَفْتِحُ بِهِ، جب کبھی کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہوتے تو یوں دعائیں کرتے، مالک جس نبی کی میلاد اور ولادت کا ذکر تیرے سارے نبی نہیں کرتے چلے جا رہے،
تجھے اس نبی اور نبی کی ولادت کا واسطہ دیتے ہیں، اس مشکل کو دور کر دے۔ اوے میرے آقا کے شاگرد اور عبداللہ بن عباس صحابہ کے مفتی کہتے ہیں اللہ سے وہ دعائیں مانگتے ہیں میلاد کا صدقہ رب ان کی مشکلیں دور فرما دیا۔ کوئی کہے ہم تو سنت کو نہیں مانتے، نہ مان، رب کا قرآن تو مانے گا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن مقدس سورہ بقرہ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ کہیں مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا تو وہ پھر یوں کہتے ہیں مالک جو تیرا حبیب آنے والا ہے نا، یہ تو قرآن ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا، جو تیرے محبوب کی تشریف آوری ہونے والی ہے، میلاد، ولادت، مولود، آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، اس کا تجھے صدقہ دیتے ہیں، ہماری یہ مشکل حل فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فعل فور ان کی مشکل کو حل فرما دیا کر۔ پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَافَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کیسے بے غیرت ہو، جب تک وہ آئے نہیں تھے تو ان کی آمد کی وجہ سے دعائیں کرتے رہے ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ تشریف لے آئے، مَا عَرَفُوا، جس کو تم جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، کافروا بِهِ، تو پھر انہی کی گستاخیاں، پھر انہی کی مخالفت، تو اگر یوں کرو گے تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جو ان کی گستاخی، جو میرے محبوب کی مخالفت کرے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسا بندہ کافر ہے اور اس پہ اللہ کی، جو مصطفیٰ کے خلاف بولے اس پہ کس کی لعنت ہے؟ کوئی قرآن کہہ رہا ہے دب کے بول، جو مصطفیٰ کے خلاف بولے کس کی لعنت ہے؟ کس کی لعنت ہے؟ کس کی لعنت ہے؟ خود ہی سمجھ لیں گے آپ۔ آگے جب یہودی لڑتے تھے نا کفار سے میرے آقا کی آمد سے پہلے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفاتہ فی التوراۃ، یہ ان کے جملے ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگا کیا کلمات ہیں؟ اللہم انصرنا، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہماری علیہم، ہمارے دشمنوں پر، بالنبی المبعوث، جس محبوب کی تشریف آوری ہونے والی ہے، جس محبوب کی ولادت، جس تیرے حبیب اور مصطفیٰ کی تشریف آوری، المبعوث، جس کو تو بھیجے گا، جس کو بھیجا جائے گا، جن کا میلاد ان قریب آنے والا، جن کا میلاد ان قریب۔ کوئی کہے کہ تمہیں کیا پتہ یہ آقا کریم کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں آگے چل۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا فی آخر زمان، فی آخر زمان، اے اللہ جس کو تو نے سب سے آخر میں آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے، اس نبی کی ولادت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، میلاد کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ منصورنا، ہماری کیا کر۔ اور اللہ کے بندو، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم کی آمد سے پہلے تک لوگ مصطفیٰ کے میلاد کے صدقہ رب سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ وہ میلاد کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ وہ میلاد کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ وہ میلاد کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی ساتھ الذی نجد صفاتہ فی التوراۃ، اے اللہ تیرا وہ حبیب، اس کے میلاد کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، ناجد صفاتہ فی التوراۃ، جس کی نعت، توصیف، تعریف، اوصاف، مقام، رتبے، درجات، تبلیغ، ادب، احترام، تعظیم، توقیر، ناجد صفاتہ فی التوراۃ، ہم تو رات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہم تو رات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ یار، بس میں ختم کر رہا ہوں، اسی کو چلاتے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد پھر آئیں، میرے آقا کریم کے سچے غلاموں دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ فرمایا میرا بھائی عیسیٰ دنیا میں پھر آئے گا، بدستور منصب رفیع نبوت اور رسالت پر ہوں گے، اعلیٰ منصب نبوت والا بھی ان کے پاس ہوگا، اونچا منصب رسالت والا بھی ان کے پاس۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت تو وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے لیکن نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے کہ میری ذات پہ کلمہ پڑھو، نبی ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا رسول رسالت اور نبوت کے اعلیٰ منصب کے ساتھ تشریف لائیں گے، فرمایا لیکن میرے امتی بن کے آئیں گے، میرے امتی حضور ہی کی شریعت پہ عمل کریں گے،
हुजूरी की एक उम्मती की हैसियत से और एक बहुत बड़े अपने ज़माने के मुफ्ती आज़म होने की हैसियत से आएंगे। फरमाया मेरे गुलामों फिर कितनी ऊंची शान होगी उस वक्त तुम्हारी। वो जुमले में पढ़ने चला हूं जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की है। कितनी ऊंची शान होगी उस वक्त। या रसूलल्लाह कब की बात है? सुनो, कैफ अंतुम, फरमाया कैसी ऊंची शान होगी तुम्हारी यानी मेरी उम्मत की। इज़ा नाज़ला इब्नु मरियम, जब तशरीफ लाएंगे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, फीकुम तुम में, फीकुम तुम, नबी और रसूल आएगा तुम, व इमामुकुम मिनकुम, रसूल आएगा फीकुम तुम में, व इमामुकुम मिनकुम। फरमाया मजे की बात है रसूल है नबी, मेरा उम्मती बन के आएगा, अब भी रसालत और नबुवत खड़ी होगी। फरमाया मजा तो ये है इमामुकुम मिनकुम, वो पीछे जमात में खड़े होंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और उस जमात का जो इमाम होगा मिनकुम, फरमाया मेरे गुलामों तुम में से जनाबे इमाम महदी इमाम होंगे ईसा मुक्तदी वाले। जनाबे महदी क्या बने खड़े होंगे? क्या बात है यार, नबी पीछे हैं और गुलाम आगे खड़े हैं। सरकार फरमाते हैं कैफा बहन तुम, सियाबा सोचो तो उस वक्त मेरी उम्मत का कितना ऊंचा मकाम होगा जब नबी भी इनके पीछे आके नमाजें पढ़ेंगे। एक तरफ तो ये पता चला उम्मत का इतना ऊंचा मकाम होगा कि नबी और रसूल पीछे और मुस्तफा करीम का गुलाम आगे खड़ा है। जहां यह पता चला वहीं यह भी पता चला जिस मनसब पे मुस्तफा फखर फरमाए, इमाम महदी नमाज के इमाम होंगे, जिस मनसब पे मुस्तफा फखर फरमाए, उम्मत का ऊंचा मकाम बयान करें, रब्बे काबा की कसम है वो मनसब भी आलीशान मनसब है। यानी मुसलमानों को नमाज पढ़ाना, मुसलमानों को नमाज। ये और बात है कि लोगों को समझ नहीं है, पढ़ाने वालों को अपने मनसब की समझ नहीं है। ओए इतना ऊंचा मकाम है, इसको जलील न कर, इतना ऊंचा मकाम है, इसका अदब कर, इसका एहतराम कर, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस पे खर्च होती है, कर दे। यकीन जान तूने फिर भी बहुत ऊंचा सौदा किया और सस्ता सौदा किया है। जिस मकाम पे मुस्तफ़ा फखर फरमाए कि मेरा उम्मती मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा इमाम बन के, और ईसा रसूल बन के पीछे कहेगा पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, तो उस मनसब का भी कोई मकाम है कि नहीं है? लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ बहुत सारे इमाम ऐसे हैं जिनको अपने इस मनसब के ऊंचा होने का पता ही, टके टके की बातों की खातिर इमामत के मनसब को जलील करते हैं। जिनकी जरा बराबर भी इंदल्लाह कोई मकाम नहीं, उनके सामने झुकते हैं। जरा बराबर जिनका अल्लाह की बारगाह में रुतबा नहीं है, उन फुसाक और फुजार के सामने सर नीचा करके बैठे हैं। और रब्बे काबा की कसम है सारी दुनिया को चाहिए तुम्हारे सामने सर नीचा करें, क्योंकि रब ने तुम्हें इमाम बना के ऊंचा कर दिया। लेकिन तुम्हारा किरदार तो होना ऊंचा होने वाला। असल प्रॉब्लम यहां से उठता है जब हमारा किरदार खिलाफ शरा होता है। इमाम है, जितना इमाम का मनसब ऊंचा है उतना किरदार भी अच्छा और साफ और सुथरा होना चाहिए, फिर रब खुद ब खुद ही लोगों के दिलों में इज्जतें डाल देता है। प्रॉब्लम यह है कि इमामों ने इस मनसब को समझा ही, उन्होंने इसको समझाया शायद रोटी कपड़े का जरिया। ओए मेरे भाई, ये तो फकीर तुझे कई बार मशवरा दे चुका है, इधर आना है तो रोटी कपड़े का अलहदा को सोचना पड़ेगा तुझे। इसको रोटी कपड़े का जरिया ना समझो, इमामत के मनसब को रोटी कपड़े का जरिया, बल्कि इमामत का मनसब है रब रसूल को राजी करना। अच्छा, आपसे आखिरी बात, इमाम कौन होता है, किसका नौकर होता है? मुस्तफ़ा करीम का नौकर होता है। और कोई किसी सेठ का नौकर है, कोई किसी सेठ का नौकर है। और मेरे हम मनसब इमाम हो, अपने मनसब को जानो, तुम तो ताजदार कौनैन के नौकर और मुलाजिम हो। जितना ऊंचा बंदे का सेठ हो ना, बंदा भी उतना ही ऊंचा होता है।
بندہ بھی اتنا ہی ملکی اعتبار سے، ایک میرا سیکٹری ہے، ایک وزیر اعظم کا سیکٹری ہے، ملکی دنیاوی اعتبار سے تو کس کی پاور زیادہ ہوگی؟ وزیر اعظم کے سیکٹری کی، وزیر اعظم کے سیکٹری کی۔ ایک میرا نوکر ہے، ایک وزیر اعظم کا نوکر ہے، پاور کس کی زیادہ ہوگی؟ وزیر اعظم کے نوکر کی۔ کوئی کسی کا نوکر، کوئی کسی کا نوکر۔ قربان جاؤں ہے منصب امامت پہ، اور اللہ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے میرے ہم منصب امام ہو، تم تو اتنے اونچے ہو، تمہارا جو آقا ہے جس کے تم نوکر ہو، رب کے بعد بس وہی اونچے ہیں، تو تم بھی ان کے توسل سے اونچے ہو۔ تبھی تو فخر فرمایا کیسی حالت ہوگی تمہاری اس وقت جب امام تم میں سے ہوگا اور ایک رسول اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گا پیچھے امام مہدی کے اللہ اکبر۔ اللہ، بات سمجھ آ گئی ہے کہ حضور کا میلاد سب سے پہلے؟ او یار میں نے گھنٹہ محنت کیا پھر بھی چپ تھا۔ اونچی بولے نا، سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ جن کو قرآن سمجھ آئے وہی بولیں سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ اور سننے والے کون تھے؟ فقط سننے والے فقط۔ پھر آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مصطفیٰ کے میلاد، ولادت اور تشریف آوری کے چرچے کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے؟ قرآن نے کہا نا کہ خود بھی چرچے کرنا، آگے بھی بتاتے رہنا۔ تو جو کام رب کرے نبی سنیں، نبی کریں۔ اگر سنی آج کریں تو وہ رب کے بارگاہ میں قرب خدا بندی کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے کہا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بڑھ چڑھ کے میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیاں مناتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ کریم سرکار کا صدقہ کرم فرمائے گا، کی حاضری کا شرف ادا فرما، عمرے کے ارکان صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ ہمیں بھی ولادت کا صدقہ بار بار میٹھا میٹھا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے یا اللہ۔ کبھی ایسا بھی ہو رمضان کے روزے تیرے گھر میں آ کے رکھیں، کبھی ایسا بھی ہو رمضان کے روزے تیرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے رکھیں، کبھی ایسا بھی ہو ولادت کا صدقہ کہ رمضان کا اعتکاف تیرے حبیب کی بارگاہ میں کیا جائے۔ یا اللہ یہ عظیم سعادت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔